بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت مظلوم ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کی ایک خاتون جو بیرون ملک سفارتکار ہیں بڑے پرجوش انداز میں میڈیا پہ بیان دے رہی تھی کہ ہم عورت کو اس کے حقوق دلا کر دم لیں گے۔ عورت کے حقوق کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں حقوق نسواں کے نام سے دن بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، اخبارات میں خصوصی مضامین لکھے جاتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر مشہور دانشور تشریف لاتے ہیں اور اپنی قوم کو باور کراتے ہیں کہ خبردار، عورت بہت مظلوم ہے۔ اسے ظلم سے نجات دلانے کے لیے وہ مختلف تجاویز پیش کرتے ہیں۔ ان تجاویز کی تان اس نقطے پر آ کر ٹوٹ جاتی ہے کہ عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اسے مذہبی جکڑ بندیوں سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ ہم نے جب حالات کے تناظر میں غور کیا تو ہمیں عورت واقعی مظلوم دکھائی دی۔ یہ الگ بات ہے کہ حقوق نسواں کے علمبردار عورت کی مظلومیت کے جو پہلو بیان کرتے ہیں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ ہماری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ عورت کل بھی مظلوم تھی اور آج بھی مظلوم ہے۔ اس کی مظلومیت کی وجہ یہ ہے کہ اسے پیدا کرنے والے نے اسے گھر کی ملکہ، بچوں کی مربیہ اور پہلی درسگاہ کی معلمہ کے طور پر پیدا کیا ہے، جبکہ آج کا روشن خیال مرد اسے بازار کی رونق، دکان کی زینت، دفتر میں سجایا جانے والا شو پیس اور اپنی ہوس رانیوں کا سامان بنانا چاہتا ہے۔ اس کا پروگرام یہ ہے کہ عورت کے دوش ناتواں پر دوہری ذمہ داریاں ڈال دے، وہ گھر سنبھالے، بچے پالے اور تلاش معاش میں اپنی ناموس اور نسوانیت کو خطرے میں ڈالے۔ اس بارے نے عورت کو مختلف قسم کے جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ خواہش کے باوجود اپنے جگر گوشوں کو وقت نہیں دے پاتی۔ اس کی ممتا بچوں کی جدائی میں تڑپتی ہے، مگر مصنوعی معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرنے کی ہوس میں مبتلا مرد اسے دن بھر بچوں سے جدا رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دن بھر کی تھکا دینے والی ڈیوٹی کے بعد جب واپس پلٹتی ہے تو اس کا انگ انگ دکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کی خدمت کی بجائے خود خدمت کی محتاج ہوتی ہے، مگر حالات کا جبر اسے گھر گھرستی میں مشغول ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عورت مظلوم ہے، اس لیے اسے عقد نکاح میں قبول کرنے کے لیے بھاری بھرکم جہیز کی شرط لگائی جاتی ہے۔ دولت ہی کو سب کچھ سمجھنے والے بے شمار لوگ صورت کو دیکھتے ہیں، نہ سیرت کو، علمی کمال کو، نہ اخلاق و اعمال کو۔ ان کی نظریں نئے ماڈل کی گاڑی، رنگین ٹی وی، بڑے سائز کی فریج اور اسٹیل اور تانبے سے بنے ہوئے برتنوں پر لگی رہتی ہے۔ وہ محبت کرنے والی ہستی، قدم قدم پر خوشیاں بکھیرنے والی ہمسفر اور بچوں کی مادر مہرباں سے زیادہ بجلی اور دھات سے بنی ہوئی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر یہ سوچ صرف ہندوؤں اور غیر مسلموں تک محدود رہتی تو باعث تعجب نہ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا بھی منہ پھاڑ کر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جس نے مال، جمال اور حسب و نسب کے بجائے دین و تقوی اور سیرت و کردار کو معیار بنانے کا حکم دیا تھا۔ کیا مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی بیوی سے مانگے ہوئے برتن، بستر اور فرنیچر استعمال کرتے ہوئے گزار دیتا ہے؟ نمائشی اور جبری جہیز کی لان عام ہونے کی وجہ سے غربت زدہ ماحول میں جنم لینے والی بیٹیاں اپنی جوانیاں مطلوبہ جہیز جمع ہونے کے انتظار میں گزار دیتی ہیں۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ اسے نہ کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ ہی اسلامی عبادات اور معاملات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ تو وہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل جانتی ہے، نہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل کا اسے علم ہوتا ہے۔ اسے اسلام کے اخلاق فاضلہ بھی نہیں سکھائے جاتے، چنانچہ اس کی زندگی غیبت، چغلی، قطع رحمی اور زبان کے غلط استعمال جیسے برے اخلاق میں گزر جاتی ہے۔ جن والدین نے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم سے محروم رکھا، کیا وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ایسی رعایا کے بارے میں خیانت کی جن کا انہیں نگہبان بنایا گیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی کا نگہبان بنائے اور اس کا انتقال اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کی حالت میں ہو جائے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ عورت کے سرپرست پر لازم ہے کہ وہ اسے علم دین سے روشناس کرائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دے، اور گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ وہاں عبادت و اطاعت آسان ہو اور فسق و فجور مشکل ہو۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک اشتہاری چیز بنا دیا گیا ہے۔
وہ جو مستور تھی مکشوف ہو کر رہ گئی ہے، وہ جسے نہا رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اسے عیاں بلکہ عریاں کر دیا گیا ہے۔ اشتہار شالیہ کا ہو یا مشروبات کا، گاڑی اور موٹر سائیکل کا ہو یا زرعی ادویہ کا، فون اور موبائل کا ہو یا مسالہ جات کا، عورت کو اشتہار میں دکھانا ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ پھر اسے ایسے پوز دینے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ شرم و حیا سر پیٹ کر رہ جائیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ خود عورت بھی اپنے استحصال پر احتجاج نہیں کرتی۔ عورت کو اس کے حق سے محروم رکھنا امانت میں خیانت ہے، اور خیانت مسلمان کی نہیں منافق کی نشانی ہے۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ بعض ہوسناک شوہر اپنی بیوی کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر تانک جھانک کرتے ہیں۔ انہیں اپنی پاک دامن بیوی سے زیادہ بازاری عورتیں پرکشش محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی بے پردگی، ان کا بنا سنگار، ان کے لباس کی تراش خراش، ان کی دل فریب ادائیں اور ان کی بے حجابانہ گفتگو ان مردوں کے اس خرمن عقل پر بجلی بن کر گرتی ہے جہاں حقیقت میں بھس بھرا ہوتا ہے۔ پھر وہ دامیں ہم رنگ زمین میں پھنس کر اپنے گھر اجاڑ لیتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو ایک عورت میں دوسری عورت کا گھر اجاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ معاشرتی زندگی سے بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بسا اوقات خود عورت ہی کے ہاتھوں عورت استحصال کا شکار ہوتی ہے۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ اللہ کی حکمتوں پر نظر نہ رکھنے والے والدین اس کی ولادت پر رنج و الم کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے حمل میں بچی کا علم ہونے کے بعد اسقاط کروا دیا گیا۔ اسقاط میں یا تو جھوٹی شرم و حیا کار فرما ہوتی ہے یا یہ خیال کہ بچی کی معاشی کفالت کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں بھی اس نظریے کا ہاتھ تھا۔ وہ لوگ بچیوں کو اپنے لیے باعث سے ننگ گوار سمجھتے تھے اور بچپن سے جوانی تک اس کی کفالت سے پریشان ہو جاتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں حقوق نسواں کے سب سے بڑے علمبردار اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ تو اس کی توہین ہونے دے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ اگر بیٹی کا وجود باعث آر ہوتا تو اللہ پاک اپنے نبی کو صرف بیٹے ہی دیتا، بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ مغرب زدہ اور ماڈرن لوگ اسے وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں جو اسلام نے اسے عطا کیے ہیں۔ چنانچہ اس کا بڑھاپا در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عورت اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات اور تربیت سے محروم رہ کر اور مغربی تہذیب کو گلے لگا کر اپنے اوپر بڑا ستم ڈھایا ہے۔ اسلام نے عورت کی بعض فطری اور جسمانی کمزوریوں، حمل اور وضع حمل کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے اسے جو حقوق دیے ہیں ان کا تصور کسی دوسرے مذہب اور سوسائٹی میں نہیں پایا جاتا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ پھر اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 درجے زیادہ ہے۔ اگر مائیں ماڈرن کہلوانے کے شوق میں اپنی اولاد کو کتاب و سنت سے دور نہ کرتیں تو آج انہیں اپنا بڑھاپا کاٹ تنہائی میں نہ گزارنا پڑتا۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 40 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ازدواجی زندگی میں قدم ہی نہیں رکھا، اور ایسی عورتوں کا تو شاید کوئی سروے ہی نہیں کیا گیا جنہیں متعلقہ یا بیوہ ہو جانے کے بعد ان کے خاندان، قبیلہ اور سرپرستوں نے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے قدرت رکھنے والے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اور طلاق یافتہ بیواؤں کو نکاح ثانی کی اجازت دی تھی۔ اسے ہم اگرچہ زبان سے جائز تو کہتے ہیں مگر بعض کے طرز عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس طرز عمل نے لاکھوں خواتین کو نکاح جیسی نعمت سے ہی محروم کر دیا ہے۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ بعض جاہل شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازک آبگینے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دنیا کے سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور جان لو
تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ کے قول کے عین مطابق تھا۔ 9 بیویاں آپ کی وفات تک زندہ رہیں۔ ان کے قبیلے، مزاج، طبعی ذوق اور عمریں مختلف تھیں۔ شکنجی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان میں سے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حجرے اور مکان بھی تنگ تھے، گھر میں کبھی چولہا جلتا تھا اور کبھی نہیں جلتا تھا، مگر اس کے باوجود سکون تھا، محبت تھی، اظہار کا جذبہ تھا، صبر و شکر کا ماحول تھا۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بے خبر ہونے کے باوجود بیویوں پر بعض تندخو، بدمزاج، وسیلے اور ناخواندہ قسم کے شوہروں کے ظلم و ستم کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور مار پیٹ کی فرضی اور حقیقی داستانیں سنا کر خواتین کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ اسے زمانہ قبل از اسلام میں بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور آج بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ عورت اور بچہ بوقت ضرورت دشمنوں سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں، جبکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ جہیز کی صورت میں بہنوں اور بیٹیوں کو بہت کچھ دے دیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں میت کے ترکہ میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا، حالانکہ میراث عورت کا ایسا حق اور امانت ہے جس کی ادائیگی کا حکم رب تعالیٰ نے اپنے محکم کتاب میں دیا ہے۔ عورت کو اس کے حق سے محروم رکھنا امانت میں خیانت ہے، اور خیانت میں مسلمان کی نہیں منافق کی نشانی ہے۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ چند دن پہلے گوجر خان کی ایک لڑکی کو فیس بک پر دوستی کے چکر میں پھنسا کر روات لایا جاتا ہے، اور پھر 3 دن تک رات کی تاریکی میں لائی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ وہ عمل ہوتا ہے کہ شرم اور انسانیت تڑپ کر رہ جاتی ہے، اور پھر ظلم کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے تیسرے دن صبح فلیٹ کی تیسری منزل سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ عورت مظلوم ہے اس لیے کہ فیصل آباد کی 15 سالہ بیٹی کو اس لیے گولیاں مار کے قتل کیا جاتا ہے کہ لڑکے کو جھوٹی محبت میں ناکامی ملی ہوئی ہے۔ چنیوٹ کی ایک لڑکی کو خالہ زاد اس لیے اغوا کر کے اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں کہ خالہ نے اس کا رشتہ دینے سے انکار کیا ہوتا ہے۔ یہ 2-3 مثالیں ہیں، حقیقت میں عورت مظلوم ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ روزانہ کے اخبار دیکھیے، سرخیوں میں آپ کو ایسی بہت سی خبریں ملیں گی۔ یہ ہے عورت کی حقیقی مظلومیت۔ حقوق نسواں کے علمبردار عورت کے حقوق کی آواز ضرور اٹھاؤ، ہم اس آواز کو بلند سے بلند تر کرنے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔